ہوں کسی سے نہیں سنی جائے گی، کیونکہ قرآن کی جو تفسیر ہے وہ جو احادیث صحیحہ کے ذریعے ہو یا جو معتمد مفسرین ہیں ان کے ذریعے سے ہو، یا اسلام میں کوئی بھی ایسی نئی بات جو ہے کوئی بھی آ کر کے، تو جس طریقے سے اکبر نے اپنے زمانے میں دین الہی شروع کرنے کی کوشش کی تھی، تو کہیں نہ کہیں یہ جو ہے آپ اندازہ لگائیں تو یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ دیوبندی ان میں سے ہیں کہ جب سنی مسلمان کسی مزار پہ جاتے ہیں، مزار پہ جا کر کے جو ہے اس ولی کے واسطے سے دعا کرتے ہیں، تو یہی دیوبندی اس کو شرک کہتے تھے۔ یعنی اتنے بڑے موحد بنتے تھے کہ مقربین الہ جو ہے اللہ کی بارگاہ کے جو مقرب بندے ہیں، حد تو یہ کہ اس میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی داخل ہے، وہاں بھی جا کر کے اگر کوئی ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تو یہ اسے شرک کہا کرتے تھے۔ اتنے بڑے موحد بنتے تھے، مگر یہ اتنے بڑے موحد آج اتنے بڑے مشرک بننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اوم اور اللہ ایک ہی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ تو سمجھ لیجئے کہ جو کہا تھا نا ان کے سرگنا نے کہ میں نے شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اوم اور اللہ کو ایک کہنا یہ شرک جلی ہی نہیں بلکہ اجلا درجے کا جو ہے تو شرک ہے، کہ اس سے بڑا کوئی شرک نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور یہ میں ایسا نہیں کہ میں دعویٰ کر رہا ہوں، خود انہی کی بات میں وہ کہہ رہے ہیں کیا کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ منو اوم کو پوچھتے تھے جو ایک ہوا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے، یعنی آپ نے اللہ کو معاذ اللہ ہوا کہہ دیا، حالانکہ ہمارا اسلامی نقطہ نظر کیا ہے کہ ہوا بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ ہوا اللہ کی ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے پیدا فرمایا ہے، تو آپ نے تو خالق اور مخلوق کو ایک کہہ دیا۔ تو اوم خود انہی کی بات کے اندر ان کی جو وضاحت ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اوم ایک ہوا ہے، تو آپ گویا کہ اس بات کو مان رہے ہیں کہ اوم ہوا ہے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کو تم اوم کہتے ہو وہی تو بابا اللہ ہے، یعنی اوم اور اللہ ایک ہے۔ تو اوم اور اللہ ایک ہے، ایک مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ کیا کہ اوم ہوا ہے، تو اب تیسرا مقدمہ کیا نکلا کہ ہوا ہمارے نزدیک تو مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ ہوا کا خالق ہے، تو آپ گویا کہ خالق اور مخلوق کو ایک بول رہے ہو، آپ ہوا اور اللہ کو ایک بول رہے ہو، تو یہ تو اجلا درجے کا شرک ہوا۔ اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اسی لیے اعتراض کیا تنقیدی طور پر سدرشن نیوز والے سورج چونہانکے نے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر مولانا ارشد مدنی یہ مانتے کہ عمر اللہ ایک ہے تو آپ اپنی مسجد کی میناروں سے اللہ اکبر کیوں کہتے ہو؟ اوم اکبر کہو۔ اور صحیح کہا انہوں نے، ان کے اعتراض میں اس بات میں جو ہے تو بالکل سہمت ہوں، کیونکہ جب مولانا ارشد مدنی مان رہے ہیں کہ عمر اللہ ایک ہے تو آپ پھر اپنی مسجدوں سے جو ہے تو میناروں سے کہیے کہ اوم اکبر، کیوں اللہ اکبر آپ کہتے ہیں؟ حالانکہ ہمارے نزدیک تو لفظ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ تفسیروں میں آتا ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کلمہ اس طریقے سے پڑھے کہ لا الہ الا الرحمن، آپ اندازہ لگائیے، تب بھی وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ حالانکہ قرآن میں آیا ہے قُلِ اللہ اوِدُ الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، کہ تم، یہ قرآن کی نص ہے کہ چاہے اللہ کو تم اللہ کہہ کر کے پکارو یا رحمان کہہ کر کے پکارو، یہ سب اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم جس نام سے چاہو پکار لو۔ مگر دوسری جگہ اگر کوئی مسلمان ہونے کے لیے یہ کہتا ہے کہ میں لا الہ الا الرحمن کہوں گا، لا الہ الا اللہ نہیں کہوں گا، تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اس آیت کا ایک شان نزول ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، کفار و مشرکین جو مکہ تھے، ان کو اللہ کی طرف دعوت دی، اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کو رحمان کے نام سے یاد کیا، تو کفار مکہ نے آ کر کے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیسا مذہب لے کر کے آئے ہیں، یہ کبھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، کبھی کہتے ہیں کہ رحمان ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، بہت اچھے اچھے نام ہیں، تم جن کو بھی چاہو پکار سکتے ہو۔ مگر چونکہ کلمہ توحید کی وحدانیت، کلمہ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا کلمہ جس میں جو ہے شرکت کا ادنا بھی شائبہ نہ ہو، اسی لیے اس کو کلمہ توحید کہتے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی صاحب، آپ لوگ تو بڑے موحد بنتے تھے، اتنے بڑے موحد آپ لوگ بنتے تھے کہ آپ لوگوں نے مارا آدھی دنیا کو جو ہے تو مشرک بنا کر کے چھوڑ دیا تھا۔ آج آپ کی توحید پرستی کہاں گئی؟ کلمہ توحید کو کلمہ توحید اس لیے کہتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ لا الہ الا اللہ جب آپ کہیں گے تو لفظ اللہ جو ہے، لفظ اللہ ہی صرف ایک ایسا ہے کہ جس میں ذرہ برابر کسی کی کوئی جو ہے تو شرکت نہیں ہے۔ مکمل کامل درجے کی وحدانیت کی صرف اور صرف ایک ذات پر صادق آتا ہے یہ لفظ، اور وہ ہے ذات واجب الوجود۔ اس کے علاوہ لفظ الرحمن جو ہے، چونکہ اس کا ایک صفتی معنی ہے قائد درجے کا رحم کرنے والا، تو یہ معنی دوسرے لوگوں کے اندر بھی پایا جا سکتا ہے، یا ان کے اپنے ذام میں، جیسے کہ رحمان یمامہ کچھ لوگ کہا کرتے تھے مسلمہ کذاب کو۔ تو اس بنیاد پر کہ یہاں پر ادنا درجے کا شائبہ موجود ہے وحدانیت باری تعالیٰ میں، اس لیے اگر کوئی لا الہ الا الرحمن پڑھے گا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ اسے لا الہ الا اللہ ہی کہنا پڑے گا، تبھی وہ مسلمان ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیے
کہ آپ کا یہ کہنا کہ اللہ اور وہ ایک ہے، یا تو آپ بہت ہوشیاری کے ساتھ میں اپنا الو سیدھا کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک بڑی تعداد کو جو ہے ہندوؤں کا اگینسٹ کر کے اپنے آپ کو جو ہے تو، یا جو بھی آپ کے مقاصد ہو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے آپ جو ہے تو مزید نفرت کو بڑھا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی مجلس میں ایک جین دھرم گرو بیٹھے ہوئے تھے لوکیش نامی، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کا رد کیا۔ وہاں سے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ انہوں نے پورے اس سمرستا کو پلیتا لگا دیا ارشد مدنی نے، اور اس کے بعد میں معلوم ہے اس نے جین دھرم گرو نے ایک چیلنج کیا مولانا ارشد مدنی کو اسی اسٹیج سے کہ آپ ہمارے ساتھ شاستر